اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي القُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات سورہ مبارکہ الحمد سال گزشتہ اس کی ابتدائی 4 آیات پر غور کرنے کی توفیق ہوئی تھی اور اللہ کی خاص عبادت کہ جو قبول ہو جائے تو تمام عبادتیں قبول کی جائیں گی وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهُ اور اگر وہ رد کر دی جائے تو تمام عبادات رد کر دی جائیں گی۔ نماز خلاصہ فروع دین ہے، دین کی تمام فروعات کا اگر خلاصہ کہا جائے اور اگر دین کی تمام معارف اور مفاہیم کی فہرست کہا جائے سورہ مبارکہ الحمد کو تو وہ بجا ہے۔ اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے سورۃ التی اولھا تحمید اوسطھا الاخلاص وآخرھا الدعاء، یہ ایک ایسا سورہ ہے جس کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، جس کی وسط اخلاص اور خلوص پر مشتمل ہے، اور جس کا انجام اور جس کا اختتام دعا ہے۔ اور یہ وہی سورہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز قابل قبول ہی نہیں ہے، دیگر عبادتیں قبول ہوں گی نماز کی وجہ سے، اور نماز قبول ہوگی سورہ الحمد کی وجہ سے۔ لہٰذا جس کی الحمد ہی معرفت کے ساتھ نہ ہو، توجہ کے ساتھ نہ ہو، جس کی سورہ مبارکہ الحمد کا پڑھنا ہی دقت کے ساتھ نہ ہو، تو باقی نماز یقیناً اسی کے تابع ہے، اور نماز کے تابع دیگر احکامات اور دیگر فروعات دین ہیں۔ ویسے بھی اس عبادت کو جو بظاہر 2 رکعتی ہے، اس لیے کہ جس کی 2 رکعت ٹھیک ہے اس کی 3 اور 4 رکعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو ساری توجہ 2 رکعت پر ہو،
اور الحمدللہ سارا مجمع ابھی 2 رکعت پڑھ کر اپنے گھروں سے فرش اعضا پر آیا ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز اور آغاز یوم ہے اور آغاز عبادات الہیہ ہے۔ کل رات چاند رات کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک اپنی محبوب عبادت کا موقع عطا کیا ہے۔ یہ ایام عزا، یہ امام حسین کی یاد، جیسے تمام فروعات دین کی فہرست نماز ہے، ایسے تمام دین کا عنوان حسین ہے۔ یہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ بالطفیل حسین پہنچا ہے۔ یہیں یہ کہتا ہوا بھی آگے بڑھوں کہ تشیع اور عزاداری 2 چیزیں نہیں ہیں۔ عزاداری اور تشیع ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ شیعہ اور عزادار 2 لوگ نہیں ہیں۔ البتہ یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ جو امام حسین کے دروازے پر آ رہا ہے وہ امام کا مہمان ہے، لہٰذا ہمارے ہاں دروازہ سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں پوچھے گا کہ برابر میں بیٹھنے والا کس مسلک کا ہے، کس دین کا ہے۔ یہاں ہر وہ شخص آئے گا کہ جس کا ضمیر زندہ ہے۔ یہ دروازہ ہر اس شخص کے لیے واہ ہے کہ جس میں ابھی احساس باقی ہے۔ اور ویسے بھی شاعر مشرق نے تو امام حسین سے جڑنے کو عشق کا عنوان دیا ہے۔ مادر آن مرکز پرکار عشق۔ جناب زہرا کی عظمت بیان کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق۔ یہ حسین کی ماں، یہ حسین اس ماں کا بچہ ہے جو ہر عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ دنیا میں کوئی عاشق نہیں ملے گا جو حسینی نہ ہو، اور ہر حسینی عاشق ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے، فہرست ہے دین مبین اسلام کی۔ امام حسین کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی، سال گزشتہ جو بحث رہی اگرچہ طالب علمانہ تھی، اس کا اظہار اور اس کا اقرار ہے کہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر آگے منتقل کیا گیا اور آپ کی سماعتیں بھرپور رہیں۔ نبی مکرم کو اللہ نے جب معراج پر بلایا تو سرکار اہدیت نے جو نبی کو تحفے دیے وہ 2 تھے۔ بھائی آپ بھی جب کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو اس کا آنا جب آپ کے گھر میں آپ کی پسند کے مطابق ہو تو آپ اسے خوش رخصت کرتے ہیں۔ وہ آیا بھی خوشی سے تھا، جائے بھی خوش۔ تو اب جاتے وقت وہ چیز اگر اسے دے دی جائے کہ جو جانے کے بعد یاد رکھے کہ مجھے میرے رب نے کیا دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو 2 چیزیں ہدیے میں دیں۔ ایک فاطمہ زہرا، اللہ اکبر، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ وہو افق بالعالی وہو افق العالی وہو بالافق العالی، معاف کیجئے گا سورہ نجم، وہو بالافق العالی۔ ہم نے اپنے حبیب کو اتنی بلندی پر بلایا کہ اس سے اونچی جگہ نہیں تھی۔ یعنی پوری کائنات میں اگر مادی اعتبار سے کوئی بلند جگہ ہے تو وہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کھڑے ہیں۔ دنیا میں ان سے کوئی بڑا نہیں ہے، دنیا میں ان سے کوئی اونچا نہیں ہے۔ آپ کی ولائی سماعتوں کے لیے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی معراج پر گئے جسے اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا حبیب سب سے اونچی جگہ پر تھا۔ تو سب سے اونچی جگہ پر نبی جوتیوں کے ساتھ گئے تھے۔ اب مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس عظیم مقام کو اللہ افق اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ اس سے اونچی جگہ نہیں ہے، اس سے بلند جگہ نہیں ہے جہاں میں نے اپنے حبیب کو بلایا ہے۔ اور جب وہاں بلندی پر بلایا تو اللہ نے اپنی حبیب کو دیا کیا؟
لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، سورہ النجم۔ میرے حبیب نے دیکھا کہ ہم نے انہیں اپنی کبریٰ آیت دی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی کبریٰ آیت، آیت بھی کبریٰ، آیت بھی ایک جو مؤنث ہے، ایک وجود جو مؤنث ہے۔ اچھا، قرآن مجید فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے، قرآن مصادیق کو بیان نہیں کرتا، قرآن ناموں کو بیان نہیں کرتا، قرآن کردار کو بیان کرتا ہے، اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر مصادیق بیان ہوتے تو پھر قرآن اتنا نہیں ہوتا، نہ جانے قرآن پھر قرآن نہ ہوتا۔ جبھی تو ٹائم لیس ہے، تبھی تو زمانہ بردار نہیں ہے، تبھی تو زمانے کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی زمانے کے پابند کا نام لے دیں گے تو یہ بھی پابند ہو جائے گا۔ تو اب ایسے انداز سے اللہ نے ہدایت نازل کی ہے کہ یہ زمانے کا پابند، زمانہ اس کا پابند ہے۔ دیکھیں، زمانہ نہیں بدلتا، مادہ بدلتا ہے۔ میں اور لفظوں کو تبدیل کروں، انسان نہیں بدلتا، مادہ بدلتا ہے۔ 4000 سال پہلے والا انسان بھی وہی تھا جو آج ہے، انسان نہیں بدلا ہے۔ اور قرآن اور اسلام اور نبی کی تعلیمات اور اہل بیت کے فرامین اور ان کے دی ہوئی ہدایت انسان کے موضوع پر ہیں، مادے سے تعلق نہیں ہے ان کا۔ مادہ ضمنی ہے، مادہ ضرورت ہے، اس سے ضرورت پوری ہوگی تو آج یہ مادہ ہے، کل ضرورت تبدیل ہوگی تو وہ مادہ آ جائے گا۔ مادہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کل آپ سواریوں پہ جب سوار ہوتے تھے تو وہ کوئی اور سواریاں تھیں، آج کی سواریاں کچھ اور ہیں، نہ جانے آئندہ سواریاں کیسی ہوں گی۔ کل جب آواز کو کئی برابر کرنا پڑتا تھا اور مجمع زیادہ ہوتا تھا تو 10 افراد کو کھڑا کرنا پڑتا تھا، وہ افراد تکرار کرتے تھے جملے کو اور پھر ہزاروں کا مجمع ایک خطاب کو سنتا تھا۔ آج آواز کو کئی برابر کرنے کے لیے یہ آلات ہیں۔ جی، کیا چیز بدل رہی ہے؟ مادہ بدل رہا ہے، انسان نہیں بدل رہا۔ کل انداز لباس کچھ اور تھا، آج انداز لباس کچھ اور ہے۔ ہم 70-80 سال پرانے اپنے بزرگوں کی تصویریں جب دیکھتے ہیں تو ان کا لباس کچھ اور تھا، آج آپ کا لباس کچھ اور ہے۔ تو کیا انسان بدلا ہے، لباس بدلا ہے؟ اسلام تو لباس سے کو مخاطب ہی نہیں کرتا، اسلام کا عنوان لباس نہیں ہے، اسلام کا کوئی لباس بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ پہنے ہوئے ہیں، وہ جو آپ پہنے ہوئے ہیں، وہ جو میں پہنے ہوا ہوں، یہ اسلام کا لباس ہے، یہ اسلام کا لباس نہیں ہے۔ یہ میرا شوق ہے، میرا ذوق ہے، میری توجہ ہے، میرا احساس ہے، میرا خیال ہے، مجھے جو چیز پسند ہے وہ میں نے پہن لی، یہ اسلام کا لباس نہیں ہے۔ اسلام کسی لباس میں ہمیں محدود نہیں کر رہا، اسلام کہتا ہے اپنی حیا بچاؤ، جو چاہو پہن لو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تبدیل جو ہے وہ اصول تبدیل نہیں ہوتے۔ قرآن اصولوں کی کتاب ہے، قرآن قوانین کی کتاب ہے، اور قوانین بھی وہ اصلی قوانین، وہ جو جس کو منابع کہتے ہیں یا جن کو منبع کہتے ہیں، جہاں سے پھر قانون بنے گا، اور جہاں سے دفعات بنیں گی، جہاں سے پھر اور اصول بنیں گے، وہ اساسی اور بنیادی قانون، جسے آپ قانون اساسی کہتے ہیں، جسے آپ دستور العمل کہتے ہیں، پھر طریقہ کار وضع ہوں گے۔ قرآن مجید مفاہیم کی کتاب ہے، اس میں اس نے نام نازل نہیں کیے، کردار کو نازل کیا ہے، صفات کو نازل کیا ہے۔ مومنین کی صفات کو بیان کر دیا قرآن نے، صاحبان کردار کی صفات کو بیان کر دیا قرآن نے۔ اب قرآن کبھی اعلان کر رہا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نبی نے اللہ کی سب سے بڑی آیت کو لیا، پایا، حاصل کیا، اللہ نے دیا انہیں۔ اب یہ آیت کبریٰ کون ہے؟ یہ تلاش کرنا تو ہمارا کام ہے۔ ہم نے قرآن کا صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک اور آیت دکھائی دی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے مودت۔ میں اس عزا خانے میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں قربہ کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ میرے قربہ سے، میرے قرابت داروں سے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ نبی کے قرابت دار ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے قرابت دار ہو۔
جو اللہ سے قرب زیادہ رکھتا ہے اسی کی مودت کا حکم ہے۔ میں سمجھتا ہوں نقن صاحب کی اس طرز فکر سے بڑی الجھنیں دور ہوں گی۔ ایک بڑی الجھن تو یہ دور ہوگی کہ اللہ کے حبیب نے اپنا خاندان نہیں چھوڑا ہے، مقربین الہی چھوڑے ہیں جی۔ جو اللہ سے سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے اسے تلاش کرو، اس سے مودت کرو جی۔ ہاتھ کنگن کو عارسی کیا ہے بھائی؟ ڈھونڈو کون ہے، ڈھونڈو۔ کسی میں دم ہے تو ثابت کرے کہ سیدہ سے زیادہ کوئی اللہ سے قرب رکھتا تھا، کسی میں طاقت ہے تو ثابت کرے کہ حسنین سے زیادہ کوئی قرب الہی رکھتا تھا۔ تو اللہ کے مقربین کون ہیں؟ بس انہی سے مودت ہو۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ جب زمین جھٹکے کھائے گی، جب زمین کی ثقل اور اس کی وزنی چیزیں باہر آئیں گی، زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی، تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، انسان ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ آیت کبریٰ کون ہے؟ وہ قربہ کون ہے؟ وہ انسان کون ہے جو زمین کو جھٹکے کھاتے ہوئے زمین کو کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ یعنی زمین کو جھٹکا آ رہا ہوگا، اسے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ وہ ایک انسان کون ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ کے ساتھ رسالت کی گواہی کے لیے کون ہے؟ من عندہ علم الکتاب، بتائیے کون ہے؟ قرآن نام نہیں لے گا، قرآن نام نہیں لے گا، قرآن کا کام نام لینا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ اس دن کوئی بول نہیں پائے گا جب قیامت سجے گی، جب محشر سجے گی، کسی میں دم اور طاقت اور جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کرے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ کہ جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ وہ کون ہے کہ جسے رحمان بولنے کی اجازت دے رہا ہے؟ آواز قدرت، آواز قدرت آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار۔ فصاحت کے خلاف ہے کہ خود سوال کرے اور خود جواب دے۔ اب جواب دینے والے کا اللہ نے نہیں بتایا کہ جواب کون دے رہا ہے، یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے نا کہ غور کریں۔ اللہ خود سوال کرے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، خود ہی جواب دے گا کہ آج میری حکومت ہے۔ کوئی ہوگا الا من اذن لہ الرحمن، جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ یعنی اللہ پوچھے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، اور کچھ ہستیاں ہیں جو کہیں گی للہ الواحد القہار۔ اب وہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ قرآن میں ایک طویل فہرست ہے کہ جو قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ اپنے حبیب کو کیا عطا کر رہا ہے؟ آیت کبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ اور اب اگر قرآن کو حدیث سے سمجھنا ہے تو سیدہ اپنی جانب اشارہ کر کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عزیزو معراج پر بلا کر دو چیزیں عطا کی ہیں، دو ہدیے دیے ہیں۔ ایک ہدیہ سیدہ زہرا کا وجود، اللہ اکبر۔ چار چیزیں اسرار الہیہ میں سے ہیں۔ ایک علم قیامت، اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک ولادت معصوم کا حال، معصومین کی ولادت کیسے ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ حتیٰ حضرت حکیمہ خاتون بھی چند لمحوں پہلے آ کے کہیں گی کوئی آثار حمل نہیں ہے، اور امام یازدہم فرمائیں گے کہ یہ امر الہی ہے۔ ولادت کا حال، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے فاطمہ بنت اسد جب اللہ کو اپنے بطن میں موجود فرزند کا واسطہ دیں گی تو خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائے گی، اور اس مسکراتی ہوئی دیوار، اچھا یہ مسکرانا تو سیدہ فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں، دنیا تو اسے گرتا ہوا دیکھ رہی ہے۔
اب دیکھنے والے مختلف ہیں، کچھ دیوار کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کوئی ہے جو مسکراتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور مسکراتی بھی دیوار کے قریب جائیں گی، دیوار کھلے گی اور بیوی اندر چلی جائیں گی۔ 3 دن کے بعد، اللہ اکبر، عجیب داستان ہے جی، ولادت معصوم اسرار الہیہ میں سے ہے۔ 3 دن کے بعد جب دروازہ کھلے گا یا دیوار کھلے گی؟ چابی تو حضرت ابو طالب کے پاس تھی نا۔ اب روشن ہو رہا ہے نا کہ اگر یہ دروازے سے گئی ہوتی تو تاریخ کچھ اور لکھتی کہ چابی تو انہی کے پاس تھی۔ بھئی ابو طالب کی زوجہ نہ جاتی تو کون جاتی؟ چابی حضرت ابو طالب کے پاس تھی نا۔ حضرت ابو طالب کی زوجہ دروازے سے نہیں جا رہی ہیں، دیوار سے جا رہی ہیں، اور جب چابی کا استعمال ہوتا رہا اور چابی کام نہیں کر رہی تھی، حضرت ابو طالب ہی کھول رہے تھے۔ علامہ عسکری نے تو بڑے حسین باب روشن کیے ہیں اس مرحلے پہ آ کے، اس زمانے کے علاماؤں میں سے تھے جی، علامہ مجلسی کی طرح، علامہ ہلی کی طرح انہیں باقاعدہ ایک ٹیم بیٹھی تھی علامہ کا لقب دینے کے لیے۔ مجتہدین کی ٹیم نے، ایک گروہ نے، مجتہدین کی ایک اجتماع نے طے کیا تھا کہ آج کے بعد علامہ عسکری کو، حضرت آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کو علامہ کہا جائے گا۔ ابھی پچھلے سالوں میں انتقال ہوا ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چابی کا استعمال ہو رہا ہے مگر چابی کھل نہیں رہی، تالا کھل نہیں رہا، چابی استعمال میں نہیں آ رہی۔ نبی کے برابر میں، سرکار نبی مکرم کے برابر میں حضرت ابو طالب کے برابر میں نبی کھڑے ہیں کہ پیچھے سے مشرکین میں سے کسی کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دیجئے۔ تو نبی نے بہت ہی آہستہ دھیمے لہجے میں فرمایا، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار ٹھیک نہ ہو، چچا تالا نہیں توڑ رہا میں۔ اور ایک مرتبہ پھر وہی دیوار جو بند ہوئی تھی، وہی دروازہ جو بنا تھا، وہی دیوار دوبارہ دروازہ بنی، اور پھر نبی اندر گئے اور مولا امیر المومنین کو لے کر آئے۔ اور کبھی اور کسی اور موقع پر کہ باہر آ کے جو جناب فاطمہ بنت اسد نے خطبہ دیا ہے حضرت ابو طالب کے کہنے پر، اچھا جاتے ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو، آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو جملے سنا دو اس کے، جاتے ہوئے تو حضرت ابو طالب کی زوجہ کو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تھا، لیکن آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا ہے۔ ورنہ یہ ہوتا بھائی خاندان کے فرد ہیں، عزیز و اقارب میں سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہوا تھا جی، خبر واحد ہے، خبر واحد کا تو اعتبار نہیں ہوتا، لیکن نہیں، جاتے ہوئے خبر واحد ہے، آتے ہوئے خبر متواتر ہے۔ سارے مکے نے دیکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں بچہ ہے، اور باہر آئے ہیں تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ فاطمہ بتاؤ ذرا کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہوا، یہ 3 دن کیسے گزرے؟ تو بی بی نے جو خطبہ دیا ہے وہ بڑا حسین ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو خانہ کعبہ کی شمال کی، جنوب کی، مغرب کی، مشرق کی چھت نے، دروازے نے، دیواروں نے اس بچے کو کچھ کہہ کر سلام کیا۔ ہر طرف کی دیواروں سے سلام کی آوازیں آتی تھیں اور مختلف عنوانوں کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ یہ بچہ اس انداز سے کہ یہ رویا نہیں ان 3 دنوں میں، اس نے کچھ کھانے کو نہیں مانگا، یہاں تک کہ نبی مکرم نے اپنا لعاب دہن، جس کو نبی کے لعاب کو جسے مولا علی اکثر یاد کیا کرتے تھے، جب کسی نے مولا سے سوالات پر سوالات، مشکل ترین سوالات کی ایک فہرست مولا کے سامنے رکھی اور علی نے انتہائی آسان اور سادہ انداز سے ان کے جوابات عنایت فرما دیے، تو اس نے کہا کہ آپ کا علم یا علی، آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے۔ تو میرے مولا علی نے چہرے پہ بل آ گیا اور حضرت نے ناراحتی کا اظہار کرتے فرمایا، ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے، میرا علم نبی کے برابر نہیں ہے، مجھے نبی نے لعاب دیا ہے تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں جی۔ اچھا، بڑا حسین باب ہے کہ جب حضرت ابو طالب لے کر چلے، میرا ارادہ نہیں تھا یہ بات کرنے کا، لیکن ایک بات حسین ہے، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب حضرت ابو طالب لے کر چلے تو کہیں سے کعب الاحبار، کہیں سے عیسائی پادری، کہیں سے یہودی عالم آگے آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب کیا آپ کو مکے کا دستور نہیں پتہ؟ مکے کا دستور تو یہ ہے کہ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اسے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر دستور یہ تھا کہ ایک اژدہا نکل کر آتا تھا، اور وہ اس بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا تھا تو لوگ ماں باپ کی مذمت کرتے تھے کہ یہ حلال رستے سے نہیں آیا، اور اگر وہ اژدہا اسے تکلیف پہنچائے بغیر واپس چلا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ یہ بچہ حلال رستے سے آیا ہے۔
حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب کے نہ لٹائیں. حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ اس سفید پتھر پہ لے جا کے اپنے بچے کو علی کو لٹا دیا. پیچھے ہٹے تو وہ اژدہا نکل کر آیا, اور اس نے جیسے ہی پھن پھیلائے میرے مولا علی کے اوپر, تو مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ بلند کیا اور اس کے ایک دہن کے ایک حصے میں دیا, جسے کلہ اجدر کے عنوان سے شعراء کرام نظم بھی کرتے ہیں. جی, ایک جانب سے اس کا منہ پکڑا, دوسرا ہاتھ بلند کیا, دوسری جانب سے اس کا منہ پکڑا اور چیر ڈالا. عربی زبان میں سانپ کو حیا کہتے ہیں, سانپ کو حیا کہتے ہیں, اور کسی چیز کے پھاڑنے کو درہ کہتے ہیں. تو بے ساختہ آوازیں بلند ہونے لگی, حیا درہ حیا درہ حیا درہ, اور جب کثرت سے حیا درہ بولیں گے تو آواز آئے گی حیدرہ حیدرہ حیدرہ. اسرار الہیہ میں سے ایک سر الہی ولادت معصومین کے احوال ہیں. یہ ابھی دنیا میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنے کے بعد, آنے سے پہلے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی ولادت ہونے والی ہے. یہ اللہ کا راز ہے, اور کثیر روایات ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں. دوسرا سر الہی اسم اعظم, قیامت کا وقت, ولادت معصومین, اور تیسرا اسم اعظم. اسم اعظم کو جاننا یہ اسرار الہی میں سے ہے. عرفاء کے ہاں, علماء کے ہاں دستور رہا ہے کہ اگر کسی کو اسم اعظم دینا چاہتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ یہ ذکر اتنی مرتبہ پڑھو تاکہ تمہیں اسم اعظم حاصل ہو جائے. اسم اعظم. چوتھی چیز عزیزان گرامی, لیلۃ القدر, شب قدر اسرار الہیہ میں سے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. اور پانچویں چیز جو اسرار الہیہ میں سے ہے وہ ہے وجود زہرا, سیدہ اسرار الہیہ میں سے ہے. خود فاطمہ کا مطلب ہی عدم معرفت, فتمت ان معرفتہا. فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ فاطمہ کو لوگوں کی معرفت سے دور کیا گیا ہے, لوگوں کو فاطمہ کی معرفت سے دور کیا گیا ہے. لوگ نہیں پہچان سکتے کہ فاطمہ زہرا کون ہے. سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. بانی ازاں ہیں, میزبان ازاں ہیں, ایام ازاں کا آغاز ہے, اس لیے میں ہمیشہ ہمارا یہ رہتا ہے طریقہ کہ پہلی مجلس میں بی بی کی خدمت میں کچھ دیر رہا جائے. اسرار الہیہ میں سے ہیں. دیکھیے, ولایت الہیہ کی وضع ولایت الہیہ یہ بنام نبی ہے. نبی نے ولایت الہیہ کو وضع کیا ہے. ما عرفناک حق معرفتک. بعض علماء نے اس کے اعراب کو ما عرفناک بھی لکھا ہے. ما عرفناک, یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ما عرفنا کا کہیں گے تو یا اللہ ہم تیری معرفت نہیں کروا سکتے, پھر متعدی ہو جائے گا, پھر وہ آگے بڑھے گی بات. اب دونوں اعرابوں کے پر عرفاء نے گفتگو کی ہے. ما عرفنا کا, یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اگر یہ والا ترجمہ لیں ما عرفنا کا, ہم تیری معرفت نہیں کروا سکتے, تو دونوں عاجزی کا عنوان, دونوں عاجزیوں کا عنوان ٹھیک ہے. اللہ کو پہچانوانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا, مگر جو معروف اعراب ہیں وہ ہے ما عرفنا کا. یا اللہ ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا, ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر پائے. وضع ولایت الہیہ نبی نے کروائی ہے. نبی واضح ہیں ولایت الہیہ کے, نبی ثابت کرنے والے ہیں ولایت الہیہ کو, نبی پیش کرنے والے ہیں ولایت الہیہ کے, نبی ظاہر کرنے والے ہیں ولایت الہیہ کو. ولایت الہیہ, اللہ کی ولایت,
اس کو کس نے پیش کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، یہ کس نے پیش کیا ہے؟ کس نے اللہ کا تصور دیا ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ تمام الہوں کا انکار کر کے ایک الہ کا اقرار کیا جائے؟ کس نے اللہ کی صفات کو بیان کیا ہے؟ کون ہے جو قرآن لے کر آیا ہے جس میں آیت الکرسی بھی ہے، جس میں اللہ کی صفات کو بھی بیان کیا گیا ہے؟ واضح ولایت الہیہ، وضع ولایت الہیہ بنام محمد مصطفیٰ، نبی نے بتایا ہے کہ اللہ کی ولایت کیا ہے۔ نبی واضح اور وضع کرنے والے ہیں ولایت الہیہ کے، اور علی کاشف ولایت الہیہ ہے۔ نبی کے ساتھ وضع ولایت الہیہ کا عنوان ہے، علی کے ساتھ کشف ولایت الہیہ کا عنوان ہے۔ جی لو کشف الغطا لمزددت یقینا، بھائی صبح کی مجلس میں تو آتے ہی وہ ہیں کہ جو مجلس سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں نہ شور مچا رہا ہوں، نہ میں کوئی لفاظی کرنا ہوں، میں مفاہیم کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ممکن ہے رات کی مجلسوں میں ہمارا رنگ کچھ اور ہو۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، دقت چاہوں گا، اور الحمدللہ سب کی دقتیں میرے ساتھ ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ نبی وضع ولایت الہیہ کا عنوان رکھتے ہیں، علی کشف ولایت الہیہ کا عنوان رکھتے ہیں۔ ایک مولانا ایک شاعر ہیں حضرت آیت اللہ جعفر شوستری، جنہوں نے شاعری کے اندر جب آ کر نبی اور علی کو دیکھا تو فرمایا کہ ما احمد ما عرفت و علی گفت لو کشف۔ توجہ جاؤں گا، احمد ما عرفت، احمد ما عرفت و علی گفت لو کشف، محمد مشکل نما و علی مشکل گشا گشت۔ نبی مکرم نے مشکل کو پیش کیا ہے اور علی نے مشکل کو حل کیا ہے۔ غور کریں گے، خود عنوان قرار دینا کہ جس پہ بات ہو، خود عناوین کی تشکیل، خود موضوعات کی تشکیل، خود علوم کی تشکیل، یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک علم کو قرار دینا، اب اس علم کو کھولے گا کون؟ اب مولا علی کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم عطا کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب وہ مصرع، احمد وما عرفت علی گفت لو کشف، احمد مشکل نما محمد و مشکل کشا علی، مشکل نما محمد و مشکل کشا علی۔ خود کسی مشکل موضوع کو، کسی چیز کو پیش کرنا، اللہ کا تصور، اللہ کی ذات کی معرفت کا عنوان، اللہ کے بارے میں غور کرنے کی بات، یہ نبی نے پیش کی ہے۔ موضوع گفتگو نبی نے بنایا ہے اور موضوع گفتگو کو حل کر کے مولا علی نے دیا ہے۔ لہذا اب نبی فرمائیں گے وضع ولایت الہیہ، وضع ولایت الہیہ کا عنوان نبی کے ساتھ ہے اور کشف ولایت الہیہ کا عنوان مولا علی کے ساتھ۔ آپ فرمائیں گے یا اللہ تیرے معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، علی فرمائیں گے میرے سامنے سے حجاب بھی ہٹ جائیں تو میری معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ کی توجہات ہیں، اب ذرا ایک مرحلہ اور آگے بڑھیے۔ وضع ولایت الہیہ بنام محمد، کشف ولایت الہیہ بنام علی، کشف ولایت علی بنام فاطمہ۔ اب علی کو کون پہچانے گا کہ علی کی ولایت کیا ہے؟ جو ولایت علی کو ثابت کرے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل رات کو ہی کچھ جوانوں نے ہم سے سوال کیا کہ یہ جناب زہرا جو باغ فدق مانگنے گئی تھیں تو فدق اتنا اہم تھا، اس کی اتنی اہمیت تھی کہ سیدہ جائیں؟ نہیں، کشف ولایت علی کا موضوع تھا۔
یہ فدق مانگنے نہیں گئی تھی، علی کی ولایت کو کشف کرنے گئی تھی۔ فدق تو ہزاروں، آپ میں سے بہت سارے ہوں گے الحمدللہ جن کے پاس مادی اعتبار سے اتنا کچھ ہو کہ بی بی کی جوتیوں پہ قربان۔ سیدہ چند باغ کا ٹکڑا، کسی باغ کا ٹکڑا اور کچھ درخت مانگنے نہیں گئی تھی، کشف ولایت علی۔ یہ جو دروازے پہ سیدہ آ رہی ہیں یہ علی کی ولایت کو کشف کر رہی ہیں۔ اگر سیدہ نے علی کے دفاع میں اپنی جان نہ دی ہوتی تو آج سر سلسلہ ولایت علی نہ ہوتے۔ آج دنیا کا ہر ولی اپنے لیے پیر و مرشد علی کو نہ مانتا۔ کوئی سلسلہ ولایت کا اور تصوف کا اور عرفان کا اور معرفت کا نہیں ہے جو علی تک نہ پہنچتا ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ بھی اللہ کے ولی ہیں اور علی بھی اللہ کے ولی ہیں، دونوں کے ولی ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو پہلے تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو برا لگا، یہ اچھی بات نہیں لگی، اور وہاں اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کر ایک سے مخاطب ہو کر کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا حضور میں زمیندار ہوں۔ برابر والے سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں ان کی زمین پہ ہل چلاتا ہوں۔ سوال کرنے والے کو دیکھ کے فرمایا کہ یہی فرق ہے ہم میں اور علی میں۔ علی زمیندار ولایت کو کہا جاتا ہے اور ہم علی کی ولایت پہ ہل چلاتے ہیں، ہم اس کی زمین پر ہل چلاتے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ دونوں کا ربط بڑا گہرا ہے۔ ایک جانب حدیث قدسی کہہ رہی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے میں آ گیا، میرے عذاب سے بچے گا۔ صفحہ پلٹا تو حدیث قدسی ہی کہہ رہی ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی۔ اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو علی کی ولایت کے اندر آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یا اللہ تیرا کلمہ تیرا کلمہ تیرا قلعہ ہے یا علی کی ولایت تیرا قلعہ ہے؟ میں حضرت آیت اللہ باقر فخار جو اس وقت اصفہان کے اندر درس خارج، سب سے بڑا درس خارج ہوتا ہے ان کا، 2 درس خارج ہوتے ہیں، جو بڑا درس خارج ان کا ہے جن کے طالب علم زیادہ ہیں، جب وہ قم میں تھے تو کچھ ان سے استفادہ رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کیسے حل کروں گا اس مسئلے کو؟ اللہ کی وحدانیت اللہ کا قلعہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کا قلعہ ہے، یا علی کی ولایت اللہ کا قلعہ ہے؟ بعض جن کے مادی وجود صحت مند نہیں ہوتے ان سے یہ ہضم نہیں ہوتا، وہ گھبرانے لگتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہی تو ہم کہتے ہیں یہ مشرکانہ گفتگو ہے، اور ان کے ہاں تو اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ میں ایک سادہ زبان میں بات کروں، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں مجھے ان تک بھی بات پہنچانی ہے جی۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ جائے گی؟ تو ابتدائی گفتگو جو تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو مکتبی گفتگو ہوتی ہے، وہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک بہت سے لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ توحید کا عقیدہ، وحدانیت پروردگار کا اس بات، کلمہ توحید کا ثبوت جتنا اس ممبر سے ممکن ہے، اس لیے کہ ہم سالم تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اصلی تعلیمات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ کہہ رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ عذاب سے بچ گیا۔ پھر کہتا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ میں نے استاد سے پوچھا استاد اسے حل کیسے کریں گے؟ فرمانے لگے جیسے طبیب کبھی معالجے کے لیے جی دوا دیتا ہے، کوئی گولی دیتا ہے، کوئی ٹیبلٹ دیتا ہے، کوئی سیرپ دیتا ہے، کوئی شربت دیتا ہے، اور کبھی انجیکشن لگاتا ہے۔ تو اچھا گئے کہ حضور یہ والی چیز ہمیں تکلیف پہنچائے گی، کچھ اور ہے؟ ان کا چلو یہ لے لو۔ یعنی چھوٹے بچے معمولاً جب انہیں ڈاکٹر کے لیے جایا جائے تو وہ انجیکشن سے ڈرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کوئی اور طریقہ ہے؟ کہ اچھا یہ دوا کھلا دو۔ تو کم سے کم اتنا تو طے ہو گیا کہ جو اثر وہ کرتا وہی اثر یہ کرے گا۔ اللہ ان دونوں ہستیوں میں بتانا چاہتا ہے، دونوں آیتوں میں بتانا چاہتا ہے، دونوں حدیثوں میں بتانا چاہتا ہے، جو اثر لا الہ الا اللہ کا ہے وہی اثر علی ولی اللہ کا ہے۔
کشف ولایت علی جناب زہرا کے عنوان سے۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں، بی بی نے ثابت کیا ہے، دفاع کیا ہے حضرت علی کی ولایت کا۔ عزیزان گرامی، ایام عزا کا آغاز ہے اور تمام خیرات کی بانی جناب زہرا ہیں۔ زیارت سیدہ زہرا میں جا کے آپ ایک جملے کو محسوس کیجئے، السلام علیکہ یا اساس الخیرات، خیرات کی اساس۔ ہر خوبی بنام فاطمہ ہے، ہر خیر بنام فاطمہ ہے۔ جو جتنا بڑا کام کرتا ہے اس کے تحفظ کا اس کو اتنا ہی احساس ہوتا ہے، جو جتنی بڑی جائیداد بناتا ہے اس کو بچانے کا خیال اس کو اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ نبی نے 1,23,999 پیغمبروں کی محنتوں کو کمال اور عروج عطا کیا، اب یہ محنتیں بچیں گی کیسے؟ تو سورہ ضحیٰ میں اللہ نے تسلی دی سرکار کو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد اللہ تمہیں ایک عطا سے نوازے گا جس کے بعد تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے کہ اب تمہاری محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، اب انبیاء کی محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، اب اصحاب اخدود کی قربانی اور ان کا خون رائگان نہیں جائے گا، اب بڑے بڑے لوگوں کی قربانیاں اور جانثاریاں رائگان نہیں جائیں گی، ہمیں تمہیں عطا سے نوازیں گے، کچھ دیں گے ہم تمہیں، فترضیٰ، تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ تو آواز آئی انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں جو ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ جو ہی حسنین کی ولادت ہوتی تھی، امام حسن دنیا میں آئے، امام حسین دنیا میں آئے، تو ان کی پیشانی پر نور فاطمہ زہرا محسوس کیا جاتا تھا۔ یہ خیر کثیر ہیں، کمن بھی اور کیفن بھی، تعداد کے حساب سے بھی دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں سید نہ رہتا ہو، دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں اولاد زہرا نہ رہتی ہو۔ کمی اعتبار سے یعنی تعداد کے اعتبار سے جناب زہرا خیر ہی خیر، شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں جناب زہرا کا احترام نہ ہو، جہاں سیدہ کے نام پر برکتوں کا حصول نہ ہو، جہاں سیدہ کے نام پر رحمتوں کا حصول نہ ہو۔ کمی طور پر بھی، تعداد کے اعتبار سے بھی جناب زہرا خیر ہیں، اور کیفیت کے اعتبار سے لاکھوں کی تعداد ایک طرف ہے، 72 ایک طرف ہے، بتائیے جیتا کون؟ یہ کیفیت ہے، وہ معیاری لوگ، وہ کیفیت والے لوگ، وہ آپ کہتے ہیں وہ کوالٹی، وہ معیار۔ اتنی بڑی تعداد ایک طرف اور 72 ایک طرف، کیفیت کے اعتبار سے بھی سیدہ زہرا خیر ہی خیر ہے، خیرات کا عنوان ہے۔ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ پوری کائنات عدل و انصاف سے پر ہوگی، یہ نبی کی حدیث ٹھیک ہے۔ کما ملئت ظلما و جورا، جیسے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ سب نے لکھا ہے کہ وہ جو عدل و انصاف سے پر کرے گا وہ فرزند زہرا ہے، وہ اولاد جناب زہرا میں سے، بی بی کے نام پر پوری دنیا میں عدل و انصاف عام ہوگا۔ اور یہ مجلس کیا ہے؟ یہ گریہ کیا ہے؟ یہ علم، یہ ماتم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ شعائر، یہ نشانیاں، یہ علامتیں، یہ استعارے، یہ کنائے، یہ توجہ دلانے کے ذریعے، یہ یاد بحال کرنے کے انداز، یہ کچھ اس ماحول میں لوٹنے کے طریقے، یہ کیا ہے؟ صفا و مروہ تو ہزاروں سال پہلے ایک واقعے سے جڑے ہوئے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہیں گے، شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں کو مٹانے والا تو مسلمان نہیں ہو سکتا نا، وہ رہیں گے تو کوئی واقعہ یاد رہے گا، وہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، واقعہ ہی ختم ہو جائے گا۔
خدا نخواستہ آج یہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں، ختم ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے تو وہ واقعہ ختم. بہت زیادہ ایک نسل تک دہرایا جائے گا کہ یہاں یہ ہوا تھا، دوسری نسل میں وہ بات ختم ہو جائے گی. یہ کیوں آپ نے سجایا علم؟ یہ کیوں تابوت ہم بناتے ہیں؟ یہ ذوالجناح سجا کر اس کو آمادہ کر کے کیوں جلوس میں اور مجلس میں لایا جاتا ہے؟ ایک واقعہ یاد آ جائے. اور وہ واقعہ جو منی میں پیش آیا تھا، وہ جو مکے اور مزدلفہ اور مشعر الحرام میں جو واقعہ ہوا تھا، اللہ نے اسے یاد رکھا ہوا ہے. کیوں اسے یاد رکھو؟ تاکہ تمہیں بھی کوئی جذبہ ایجاد ہو. بھائی غور تو فرمائیں، حجاج کرام تشریف فرمائیں. 2 رکعت نماز اگر غیر خدا کے تصور کے ساتھ میں پڑھوں تو نماز باطل ہے نا. یہ کیا کروا رہا ہے اللہ؟ مکے میں نماز پڑھوا رہا ہے، مہنگی ترین، اہم ترین، مشکل ترین 2 رکعت نماز ہے جو طواف خانہ کعبہ کے بعد پڑھی جاتی ہے. وہ کہاں پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم پر. کہیں اور پڑھیں گے نماز باطل ہے. مقام ابراہیم بھی ایسے کہ خانہ کعبہ، آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا سجدہ کرو مگر ابراہیم کی یاد کے ساتھ. مجھے تمہارے یہ سجدے نہیں چاہیے جس میں جذبہ قربانی نہ ہو، جس میں قربانی کے احساسات اور خیال اور تصور نہ ہو. مجھے وہ سجدے نہیں چاہیے، مجھے وہ نمازیں نہیں چاہیے، وہ سوکھی، وہ ڈھیلی، وہ غیر مؤثر عبادتیں مجھے نہیں چاہیے. تمہارے اندر اس عبادت سے کوئی فرق پڑے. سجدہ تمہیں 1000 سجدوں سے بچائے. مقام ابراہیم، یاد، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا سجایا ہے؟ یہ کیوں سجایا ہے؟ ہر گھر میں عزا خانہ ہے. خاص طور پر امام بارگاہوں کو سجا دیا گیا ہے. کم سے کم 10 دن تک ہم اس پنجے کو دیکھیں گے تو ہمیں ایک بلند ہاتھ یاد آئے گا. ہم 10 دنوں تک علم میں لٹکی ہوئی مشکیزہ کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ وہاں کوئی پانی کا قصہ بھی تھا. اور مشکیزے میں لگے ہوئے تیر کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ وہاں پانی روکا بھی گیا تھا. جی، ایک تابوت دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ یہ تابوت اٹھا نہیں تھا. آج اتنا، اللہ اکبر، اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی تعداد. جب تابوت آتا ہے، حضرت علی اکبر کا تابوت، خاص طور پر روز عاشورہ امام حسین کا تابوت، تو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اس کو چوم رہے ہیں؟ کیوں اس کا بوسہ دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں یہ جنازہ اٹھایا نہیں گیا. 3 دن تک بے گور و کفن لاشا رہا. ذوالجناح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا یاد آتی ہے؟ یہ سواری تو ہے، اس کا سوار کہاں ہے؟ کیا ہوا اس کے سوار کے ساتھ؟ اللہ اکبر. امام حسین ایک بہت بڑی قربانی دے کے گئے ہیں، اور کیا اس میں تاثیر ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سب اپنے اپنے اہم ترین کاموں میں سے 10 دنوں میں، خاص طور پر اہم ترین کام میرا اور آپ کا ان 10 دنوں میں امام حسین کی یاد میں لمحات گزارنا ہے. اس مجلس سے اس مجلس میں، اس مجلس سے اس مجلس میں کہیں سے آنسو بہانے پر تسلی ہو جاتی ہے. کہا جی وہ فلاں جگہ گیا تھا مجلس میں، وہاں جو ذاکر تھے انہوں نے گریہ کروایا، میں بہت رویا ہوں تو اب میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. جب آ کے کھڑے ہوئے نا میرے 8ویں امام کے سامنے یہ شبیب، تو امام نے فرمایا یبن شبیب، اگر تمہارا دل کبھی غم دنیا سے بھر رہا ہو، تمہیں پریشانیاں لاحق ہو رہی ہو، تو اگر رونا آ رہا ہو تو خبردار اپنے ان آنسوؤں کو ارزان نہیں کرو، اپنے ان آنسوؤں کو اس طرح نہ بہا دو، بلکہ میرے جد حسین پہ گریہ کیا. اجرکم اللہ، میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو، اللہ تمہیں غم دنیا سے نجات عطا کرے گا.
اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. آرزو ہے نبی کی گریا حسین پر. جناب زہرا چاہتی ہیں کہ حسین پہ گریا ہو. ہر امام معصوم نے امام حسین پہ گریا کیا ہے. اللہ نے نجات کے 4 ذریعوں میں سے تمام معصومین کو ایک ذریعہ بنایا ہے اور اکیلے حسین کو ایک ذریعہ بنایا ہے. کوئی کم بات نہیں ہے. خود اہل بیت سفینہ نجات ہیں. سب اہل بیت یعنی تمام معصومین سفینہ نجات، اور اکیلے حسین ابن علی ہے سفینہ نجات. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ادھر کیا کہا ہے؟ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح. نبی فرما رہے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، اور پھر فرما رہے ہیں میرا اکیلا حسین سفینہ نجات. جب مولا امام جعفر صادق گھوڑے سے اتر کر پیدل چل رہے تھے قبر حسین کی طرف، وہ آپ مقام دیکھ کر آئے ہیں نا کربلا میں. جب امام کی سواریاں وہاں پہنچی تو امام نے اپنے گھوڑے سے خود کو اتار دیا. امام کے ادب احترام میں سارے سوار، سارے ساتھی اپنی اپنی سواریوں سے اتر گئے. امام نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور قبر حسین، وہ معمولی کم فاصلہ نہیں ہے، خاصا فاصلہ ہے. امام وہاں سے قبر امام حسین تک پیدل جا رہے تھے. تو ایک شخص نے پوچھا مولا سے بعد از زیارت، مولا آپ بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہیں. جی آپ بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہیں، دونوں کی امامت میں فرق کیا ہے؟ تو امام صادق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہمیں امامت بطفیل حسین ملی ہے، ہم حسین کی وجہ سے امام بنے ہیں. اللہ نے اس ذات کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے. ایک صحابی راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کم سنی کے عالم میں اپنے نانا کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے. تو آتے ہوئے حسین کو دیکھ کر نبی نے کہا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آسمان اور زمینوں کی زینت تو آپ ہیں. فرمایا میرے حسین کو پہچانو، انہو لمکتوب علی یمین العرش. میرا حسین آسمان والوں میں زیادہ محبوب ہے، اور عرش کے یمین کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھی جانب لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین سفینہ نجات ہیں. یہ مجلس عزا ہے، فرش امام حسین ہے، فرش ذکر حسینی ہے، یا سفینہ نجات ہے؟ اس وقت ہم سفینہ نجات پر سوار ہیں. شاید سال بھر وہ معلومات نصیب نہ ہو جو ان 10 دنوں میں حسین کے نام پر نصیب ہو سکتی ہے. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ پہلی محرم ہے، جمعے کا دن ہے. روز عاشورہ بھی جمعے کے دن ہوا. آغاز کر رہے ہیں جمعے کے دن اپنی عبادتوں کا. جب میرے مولا امام حسین کمسنی کے عالم میں تھے تو نبی نے بارہا اپنے اصحاب کو حسین سے محبت کا اظہار کر کے سمجھایا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا. گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. نبی نے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا، پیار کر کے اسے زمین پر اتارا، آگے بڑھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میرے حسین کو چاہتا ہے. بعض راویوں کا کہنا ہے کہ وہ حبیب ابن مظاہر تھے، بعض کا کہنا ہے کہ وہ زہیر خین تھے. نبی گزر رہے ہیں، ایک جگہ سے، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. سرکار نے اس دروازے کو بجا دیا. خاتون باہر آئی، حضرت نے فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے رونے نہیں دو، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے ناگوار ہے میرا حسین روئے.
کربلا میں 3 لاشوں پر حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے. عباس کے لاشے پہ حسین بہت روئے. اجرکم اللہ، تکلف نہیں کریں گے. علی اکبر کے لاشے پر حسین بہت روئے. اور ایک اور لاشے کا حال بتاؤں، لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. علی اصغر کے لاشے پر حسین بہت روئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نبی فرما رہے ہیں مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے. حضرت ام سلمہ سے اہل سنت نے یہ روایت لکھی ہے. حضرت ام سلمہ سے فرمایا میں سفر سے لوٹا ہوں، کچھ دیر استراحت کر رہا ہوں، آنے والوں کو اتنا بتا دینا کہ نبی کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہے ہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ حسین 3 یا 4 سال کا سن ہے کہ دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھے بغیر، اس لیے کہ حسین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، نبی کے حجرے میں جانے لگے. میں نے آگے بڑھ کے روک دیا. میں نے کہا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کی ایک کتاب میں ایک جملہ ہے کہ امام حسین نے پوچھا نانی کیا مجھے بھی روکا ہے؟ بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے نانا نے تخصیص نہیں دی. حسین واپس لوٹے ہیں، ابھی چند قدم میرے مولا حسین گئے تھے کہ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کو میں نے کیا دیکھا کہ حجرے سے باہر آئے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، دوش پہ عبا نہیں ہے، دوڑے ہیں اس جانب جہاں حسین جا رہا ہے. آگے بڑھ کر حسین کو گودی میں لیا اور مجھے دیکھ کر کہا اے ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے. کچھ دیر کے بعد مجھے رونے کی آواز آنے لگی اور نبی کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ میں گھبرا کر حجرے میں چلی گئی. تو میں نے کیا دیکھا، نبی نے اپنی قمیص اتاری ہوئی ہے، حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، کبھی لبوں کا بوسہ دیتے، کبھی گلے کا بوسہ دیتے. میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا ابھی مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے حسین کے لبوں پہ چھڑی لگائی جائے گی، حسین کے گلے کو کاٹا جائے گا، اس کے سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں، مجھے بھی جلدی نہیں ہے. میرے مولا مدینے کو چھوڑ رہے ہیں عزادارو، میرے مولا مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. میں نے بھی ایک جملہ کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا. کسی کو وطن سے نکالا جا رہا ہو، یعنی وہ دل سے نہ جا رہا ہو، خواہش سے نہ جا رہا ہو، خوشی سے نہ جا رہا ہو، تو کوئی پوچھے اس شخص سے کہ جس کو وطن چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا ہو. جب امیر شام اس دنیا سے رخصت ہوا، حاکم شام، تو اس کے گورنر نے ولید ابن عتبہ نے بلایا، امام حسین کو پیغام بھیجا. امام جب چلے ہیں اس کے دربار کی طرف تو آپ کے ہمراہ بنی ہاشم کے جوان بھی ہیں. ان جوانوں میں حضرت عباس سالاری کر رہے ہیں. اور جیسے ہی دربار کے قریب پہنچے تو حضرت نے فرمایا عباس مجھے بلایا گیا ہے، تم سب لوگ باہر رہو گے. اللہ اکبر. آپ کو تو احساس ہے نا یہ عباس کون ہے؟ 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہے ہیں. 2 سال کے سن سے ان کی ماں نے انہیں بتایا ہے تمہیں کربلا میں اپنی شجاعت کا جوہر دکھانا ہے. کبھی کوئی توہین یا بے ادبی ہوتی تھی اور حضرت عباس تلوار نکالتے تھے تو آواز یہی آتی تھی عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے، عباس یہ بصرہ ہے کربلا نہیں ہے. عباس تو منتظر ہے نا کربلا کے. فرمایا عباس مجھے بلایا گیا ہے، تم باہر رہو گے، بس اتنا خیال رکھنا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو سمجھنا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، تب تمہیں اجازت ہے تم آ جاؤ. خط دکھایا گیا جس میں لکھا تھا حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ لو. امام نے اسے لپیٹا اور واپس دیتے ہوئے فرمایا رات کی تاریکی میں کیسا سوال بیعت، کل دن نکلنے دو، سورج کی روشنی میں سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال کرو، میں سب کے سامنے تمہیں جواب دوں گا کہ اس خط کا جواب کیا ہے. یہ کہہ کر میرے مولا مڑے تو مروان ابن حکم نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے.
امام مڑے اور امام نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن زرخا، تو مارے گا یا یہ مارے گا، طے کرو مجھے کون مارے گا۔ جب امام نے یہ جملہ کہا تو امام کی آواز بلند تھی۔ ایک مرتبہ دربار میں تلواریں کھینچتے ہوئے جوانہ نے بنی ہاشم آ گیا ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا عباس اپنی تلوار کو نیام میں رکھو۔ اور اب امام نکلے ہیں دربار سے تو امام اپنے گھر کی طرف نہیں گئے۔ جب رستہ بدلنے لگے تو حضرت عباس نے سوال کیا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بہن زینب کے گھر جا رہا ہوں، اس لیے کہ حسین کی قربانی تو بغیر زینب کے مکمل نہیں ہوگی۔ جیسے ہی تاریکی چھا چکی ہے، رات بڑھ چکی ہے، امام دروازہ حضرت زینب پر پہنچے، کنیز نے دوڑ کر بتایا حسین آئے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا عالم ہوا ہوگا۔ بی بی اپنی کنیزوں کے ساتھ، گھر کی بیویوں کے ساتھ دروازے کی طرف آئیں، بھیا اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے پہر میں آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بس زینب اتنا سوچ لو ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے مولا علی نے جب جناب عبداللہ سے عقد کیا، جناب زینب کا تو ضمن عقد ایک شرط رکھی تھی، یہ روایت موجود ہے، ضمن عقد ایک شرط رکھی تھی کہ اگر میرا حسین کسی سفر پر زینب کو ساتھ لے جانا چاہے تو اے عبداللہ تم رکاوٹ نہیں ڈالو گے، تم منع نہیں کرو گے۔ اسی لیے جناب زینب سے کہا زینب تیاری کرو، 28 رجب سن 60 ہجری عباس محملیں تیار کرواؤ، قافلہ آمادہ کیا جائے، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ قافلہ تیار ہوا، بیویاں سوار ہوئیں، ان کا حال بھی بہت کس انداز سے بیویاں سوار ہوئی ہیں۔ جب سوار ہو کر یہ قافلہ آگے بڑھا تو ابھی مدینے سے کچھ آگے گئے تھے کہ حضرت عباس اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا عباس کس کا قافلہ ہے؟ کہ صحابی پیغمبر ہے حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ عباس تم نے پوچھا نہیں کہ وہ اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ کیے ہیں؟ کہ مولا وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ امام نے ذوالجناح کو آواز دے کر کہا مجھے میرے نانا کے صحابی تک لے جا۔ گھوڑا لے کر آیا، کمر خمیدہ ہے، ہاتھ پیروں میں راشا ہے، بزرگی اور بڑھاپا طاری ہے، ایک بیٹا اور ایک نوکر ایک غلام ساتھ ہے، 3 سواریوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ ہے۔ امام نے آگے بڑھ کے اپنے نانا کے صحابی کو گلے سے لگایا، نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم ابھی زمین پر آئے نہیں تھے کہ نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو پہچانو۔ اگر یہ مدینہ اس حالت میں چھوڑ رہا ہو کہ اس کا خاندان اس کے ساتھ جا رہا ہو، اس کی بہنیں، اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں، اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ ضرور دینا۔ حسین میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں، مجھے مگر نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ امام نے فرمایا پھر آئیے ہمارے ساتھ چلیے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے، عباس آپ کی خدمت کریں گے۔ تو اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے فرمایا حسین تم اپنا قافلہ آگے رکھو، میں تمہارے پیچھے چلوں گا۔ امام نے پھر فرمایا، پھر انہوں نے معذرت چاہی۔ امام نے آخر علت پوچھی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ کہا حسین تمہارے ساتھ زینب کی سواری ہے، میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں نبی زادیاں ہیں؟ میں کہوں گا عبداللہ ابن عروہ غفاری سے تم نے زینب کا بڑا احترام کیا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اتر گئی، آوازیں دیتی رہ گئی علی کی بیٹی کوئی ہے جو مجھے چادر لا کے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں، عزت میں، توقیر میں اضافہ فرما، اس شہر پر اپنا کرم، اس ملک پہ اپنا رحم نازل فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک